بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم ہے کہ اس خالق اور مالک نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ، مقدس اور بابرکت گھر میں دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے اور ہمارا یہ جمع ہونا اللہ ہم سب کے لیے رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اوپر بہت عظیم احسانات فرمائے ہیں، لیکن ان احسانات میں سب سے بڑا احسان اللہ نے میرے اور آپ کے اوپر یہ فرمایا کہ مجھے اور آپ کو نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا، اور ہمیں اور آپ کو ایسے مقدس بابرکت نبی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے جس نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ نبی اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ نبی بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے، وہ نبی ہنس دے تو جنت مچلنے لگے، وہ نبی غصے میں آ جائے تو جہنم ابلنے لگے۔ اس نبی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ وہ نبی ہاں کہہ دے تو حلال بن جائے، نہ کہہ دے تو حرام بن جائے۔ خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر اس نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ ساتوں زمین کو میں بچھاتا، نہ ساتوں آسمان کو سجاتا۔ نبی کے طفیل میں اللہ نے ساتوں زمین کو بچھایا، ساتوں آسمان کو سجایا۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کونوں مکان نہ ہوتی جو وہ شاہ امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نبی اکرم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ فضیلتوں سے نوازا، اور یہ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہمارے پاس اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے اور ہے کیا؟ صرف محمد رسول اللہ کی نسبت ہی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی، اور یہ نسبت اتنی اونچی نسبت ہے
کہ اس نسبت کی بنیاد پر ہی بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کے علاقے سے ایک آدمی حج کے لیے گیا، حج کیا، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کرنے کے بعد مسجد کے ایک گوشے میں وہ شخص بیٹھنے کے بعد تھوڑے نیند کے آثار ظاہر ہوئے تو غنودگی آ گئی تو تھوڑا سا سو گئے۔ اسی سونے کے عالم میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور کو خواب میں دیکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان سارے دنیا کے انسانوں کی شکل میں خواب میں آ سکتا ہے، میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اور جو لوگ با کمال ہوتے ہیں، دین سے ان کا تعلق ہوتا ہے، نبی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، بارہا انہیں اللہ کے نبی کے خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ جب حج کے لیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام پیش کیا تو حضور نے سلام کا جواب دیا، انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، لیکن پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی آپ کو سلام پیش کرتا تھا اور اپنے مقام پر بیٹھے بیٹھے اپنے کانوں سے آپ کے سلام کا جواب سنا کرتا تھا۔ اب اتنا لمبا سفر کر کے میں آپ کے پاس آیا اور یہاں بھی مجھے صرف سلام کا جواب ہی مل رہا ہے، تو یہ کام تو میں اپنے گھر بیٹھے بھی کیا کرتا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ علماء نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پھٹی، حضور کے دونوں ہاتھ باہر آئے اور سید احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے مصافحہ کیا۔ کتنا اونچا مقام اللہ نے دیا ہوگا۔ یہی حال لکھا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، تفسیر جلالین کے مصنف ہے، نام ہے ان کا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ اللہ کے نبی کی زیارت کی، اور خواب میں زیارت نہیں کی ہے۔ جیسے میں بیٹھ کے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ بیٹھ کے مجھے دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، حضور سامنے آئے اور زندگی میں ایسے واقعات 70 مرتبہ پیش آئے، 70 مرتبہ حضور کی زیارت کی۔ اس لیے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے کی تاریخ بغیر نبی کے ذکر کے، بغیر نبی کی بیٹی کے تذکرے کے، اور بغیر اللہ کے نبی کے نواسوں کے تذکرے کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ محرم کے مہینے میں جہاں نبی کا تذکرہ ہوگا، وہی نبی کی بیٹی کا بھی تذکرہ ہوگا، وہی نبی کے نواسے حضرت حسن اور حسین کا بھی تذکرہ ہوگا، اور اس کے بعد محرم کا پیغام کیا ہے اور محرم کا مہینہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، اور اس مہینے میں بدعات اور خرافات کس حد تک آگے بڑھ گئی ہے، وہ سارا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی تو نبی کا تذکرہ سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہے،
تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک شخص مدینہ منورہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر کی زیارت فرمائی اور مسجد نبوی میں بیٹھے تو بیٹھے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت خواب میں آئے اور خواب میں آ کر کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو کہا کہ میں سرہند پنجاب کے علاقے سے آیا ہوں۔ کہا تمہارے علاقے میں علامہ اقبال نام کے ایک بہت بڑے شاعر ہے، ان کو پہچانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں انہیں پہچانتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جب تم حج سے واپس جاؤ گے تو جانے کے بعد علامہ اقبال کو میرا سلام کہنا۔ جب واپس جاؤ گے تو جانے کے بعد علامہ اقبال کو میرا سلام کہنا۔ یہ شخص جب حج سے واپس آئے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اپنا پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ میں مسجد نبوی میں ٹیک لگا کر تھوڑا بیٹھا، مجھے آنکھ لگ گئی۔ آقا خواب میں آئے اور آقا نے فرمایا کہ یہاں سے جانے کے بعد علامہ اقبال کو میرا سلام کہنا۔ اتنا سننا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن نیچے جھکائی، آنکھیں بند کر لی، تھوڑی دیر کے بعد اپنا چہرہ اوپر کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آنکھیں ڈبا گئی، رو رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے تھے یہی کیا کم ہے کہ آقا نے غلام کو یاد کر لیا ہے، یہی کیا کم ہے کہ آقا نے غلام کو یاد کر لیا ہے۔ ہماری نسبت ہی اللہ کے رسول سے ہے، ہماری نسبت ہی کعبۃ اللہ سے ہے، ہماری نسبت ہی کلام اللہ سے ہے۔ اگر ہماری نسبت کلام اللہ سے نہ ہو، کعبۃ اللہ سے نہ ہو، رسول اللہ سے نہ ہو تو پھر ہمارا جینا بھی کوئی جینا نہیں۔ آخری بات کہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس وقت مکہ میں ایک عام رواج تھا، اور آج بھی اللہ کا فضل ہے ہمارے دیہات اور قصبات میں رواج ہے۔ جس عورت کے یہاں بھی بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو پرانی بوڑھی عورتیں وہ گھر میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ حاملہ عورت کے پاس رہتی ہے تو آسانی کے ساتھ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، عورتوں کو دواخانہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایسی عورتوں کو دایا کہتے ہیں، جو بچے کو آسانی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے باہر نکالے، ایسی عورتوں کو دایا کہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام شفا تھا، اور وہ شفا دایا تھی۔ جب بھی مکہ میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہونے کا وقت ہوتا، یہ عورت اس عورت کی خدمت میں پہنچ جاتی اور آسانی کے ساتھ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا۔ ہمارے حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم علینا فرمایا کرتے ہیں کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونا چاہیے کہ میرے گھر اگر بچی پیدا ہو جائے تو میں اس کا نام شفا رکھوں گا، اور نیت یہ کروں گا کہ اللہ میری اس بچی کو ظاہری اور باطنی دونوں بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ تو وہ دایا شفا اس وقت پہنچی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب تھا۔ مائے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مبارک پیٹ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور عجیب و غریب برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ مائے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ جب یہ بچہ جس کا نام محمد ہے یہ میرے پیٹ میں آیا تو میں اگر دھوپ میں باہر نکلتی تھی تو آسمان میرے اوپر سایہ کرتا تھا۔ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا
میں راستے سے گزرتی تھی تو درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کر مجھے سلام کرتی تھی۔ جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو میں مکہ کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی تو مکہ کی عورتیں کنویں میں اپنا ڈول ڈالتی تھی اور سیند کر پانی نکالتی تھی۔ میرا حال یہ تھا کہ جب میں اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی تھی، کنویں کا پانی اس بچے کی برکت کی وجہ سے خود بخود اوپر آ جاتا تھا۔ اور مائیں عائشہ، مائیں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کہ میں جب راستے سے چلتی ہوں تو پورے مکہ میں خوشبو پھیلتی، ایسا لگتا ہے کہ کوئی عطر لگا کے آ رہا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ تو دایا شفا اس وقت پہنچی حضرت آمنہ کی خدمت میں جب اللہ کے نبی کی پیدائش کا وقت تھا۔ حضور پیدا ہو گئے۔ بعد میں کسی نے دایا شفا سے پوچھا کہ تیری آنکھوں کے سامنے دنیا میں ہزاروں بچے آئے اور تیری آنکھوں کے سامنے محمد عربی بھی آمنہ کے پیٹ سے باہر آئے اور بچوں میں، اور اس بچے کی پیدائش میں تجھے کیا فرق محسوس ہوا؟ تو دایا شفا بیان کرتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے کئی بچے دنیا میں آئے اور حضرت آمنہ کے پیٹ سے محمد عربی بھی دنیا میں آئے، لیکن اور بچوں میں اور محمد عربی میں مجھے تین چیزیں ایسی نظر آئی کہ آج تک کے ایسے کمالات والا بچہ میری آنکھوں کے سامنے دنیا میں نہیں آیا، اور انشاءاللہ قیامت تک اس شان کا کوئی بچہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو دایا شفا سے پوچھا گیا تو نے کیا کمال دیکھا حضور کی پیدائش کے وقت؟ کہا میں نے تین چیزیں دیکھی۔ کہا کون سی تین چیزیں؟ کہا کہ میں نے پہلی چیز یہ دیکھی ہے کہ جب بھی کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ماں کے پیٹ کی ساری گندگی اس کے بدن پر لگی ہوتی ہے، اسی گندگی کے ساتھ آتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ گندگی صاف کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ محمد نامی لڑکا اپنی ماں کے پیٹ سے اس شان سے باہر آیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ماں کی پیٹ میں ہی ان کو کسی نے غسل دیا۔ اور کہاں دوسری خصوصیت یہ میں نے دیکھی کہ جب بھی دنیا میں کوئی بچہ آتا ہے تو یہ ناف کے پاس جو نال ہوتی ہے وہ نال بھی باہر لے کر آتا ہے۔ 3 دن کے بعد یا 7 دن کے بعد عورتیں بچوں کی وہ نال کاٹتی ہے، کہیں اس کو دفن کرتی ہے۔ دایا شفا بیان کرتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے کہ ماں کے پیٹ ہی میں ان کی نال کٹی ہوئی تھی۔ اور تیسری خصوصیت میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت یہ دیکھی کہ جب بھی دنیا میں کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد عربی کی ختنہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہو چکی تھی۔ اور چوتھی بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مائے آمنہ کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ اس خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی کو دنیا میں بھیجا اور مجھے اور آپ کو اس آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اس آقا کا اللہ نے مجھے اور آپ کو غلام بنایا۔ آگے چلیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آل اولاد سے نوازا۔ آپ کی چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، لیکن سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی، سب سے زیادہ چہیتی بیٹی، سب سے زیادہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے میری فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھنا، جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا قسم پاک پروردگار عالم کی اس نے اللہ کو ناراض کی۔ حضرت فاطمہ کے بغیر آقا کو چین نہیں آتا تھا۔ کئی کھانے بیٹھتے تھے، کسی صحابی کے مہمان بنتے تھے، دستر سے کبھی روٹی اٹھاتے تھے اور چند روٹیاں اس میں ڈالتے تھے اور کہتے تھے کہ میں یہاں کھا رہا ہوں، میری بیٹی بھی ہو سکتا ہے بھوکی ہوں گی، جاؤ یہ لقمہ میری بیٹی کو پہنچا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا، فاطمہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن جنت کی عورتوں کی سردارن بنائے گا۔ جتنی عورتیں جنت میں رہیں گی وہ تمام جنتی عورتوں کی سردارن اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہوگی۔ دنیا میں تو مقام ہے ہی، لیکن اللہ کے یہاں بھی کتنا اونچا مقام ہے۔ علماء محدثین نے کتابوں میں لکھا ہے، حشر کا میدان برپا ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے وہ سب میدان محشر میں جمع ہو گئے۔ تمام انبیاء بھی ہوں گے، صدیقین بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، تابعین تبع تابعین بھی ہوں گے، محدثین ہوں گے، مفسرین ہوں گے، علماء ہوں گے، حفاظ ہوں گے، عورتیں مرد بچے سب کے سب وہاں میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اچانک ایک آواز اللہ کی طرف سے آئے گی۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ اے فرشتوں اپنا چہرہ نیچے کر لو، او انبیاء کی جماعت اپنی نگاہ نیچی کر لو، صحابہ اپنی جماعت نگاہ نیچی کر لو، اور اے میدان حشر میں جمع ہونے والے علماء، حفاظ، انبیاء، فرشتے سب کے لیے اعلان ہوگا کہ اپنی گردنوں کو جھکا لے، اپنی نظر کو جھکا لے۔ سب اپنی نظر کو جھکائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا کہ سب اپنی نظر کو اوپر کر لیں، سب اپنی نظر کو اوپر کر لیں گے۔ اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیوں نظر نیچی کرنے کا حکم دیا گیا اور کیوں نظر اوپر اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ تو کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ بھائی کیوں ہم کو نظر نیچی کرنے کا حکم دیا گیا اور کیوں نظر اچانک اوپر کرنے کا حکم دیا گیا؟ تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، میدان حشر کے تمام فرشتوں کو، تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، حفاظ، محدثین، مفسرین، مجددین کو نگاہ نیچی کرنے کا اللہ نے اس لیے حکم دیا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ پل صراط سے گزر رہی تھی، کہ دنیا میں کسی مرد کی نگاہ ان کے اوپر نہیں پڑی، تو اللہ نے آخرت میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ جب محمد کی بیٹی پل صراط کے راستے سے گزرے کسی کی نگاہ محمد کی بیٹی پہ نہ پڑے۔ اپنی اسی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کروایا۔ حضرت علی بہت غریب صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے حضرت علی اتنے غریب صحابی تھے کہ پوری زندگی حضرت علی پر کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، کبھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔
हुजूर ने अपने दिल का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा हज़रत अली के निकाह में दे दिया। और जब अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को निकाह के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत कर रहे थे, तो उस वक्त अपनी बेटी को जहाँ बहुत सारी नसीहतें की, वहीं पर ये भी नसीहत की, बेटी तू अली के पास जा रही हो, अली गरीब है, अली नादार है, बेटी मैं तुझे वसीयत करता हूँ, घर के मामले को लेकर बाहर की दुनिया में कभी मेरे अली को बदनाम मत करना। आज है कोई बाप अपनी बेटी को ये नसीहत करता हो कि घर के मामले को लेकर बाहर की दुनिया में दामाद को कभी बदनाम मत करना। अल्लाह के नबी अपनी बेटी से कह रहे, मैं जानता हूँ अली नादार है, मैं जानता हूँ अली गरीब है, मैं इस बात को भी जानता हूँ तो अली के घर बीवी बन के जा रही है, हो सकता है तुझे वहाँ फाका करने की नौबत आए, पेट पर पत्थर बांधने की नौबत आए, लेकिन याद रखना घर के मामले को लेकर बाहर की दुनिया में मेरे अली को बदनाम मत करना। और दूसरी बात ये कही कि जाओ मैं इशा की नमाज पढ़ के तुम्हारे घर आता हूँ। इशा की नमाज के बाद अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा के घर गए। हज़रत अली बैठे हैं, इधर से बेटी फ़ातिमा बैठी हैं। अल्लाह के नबी ने अली का हाथ लिया, इधर से फ़ातिमा का हाथ लिया, अली का हाथ नीचे रखा, फिर फ़ातिमा का हाथ ऊपर रखा, और उसके बाद अल्लाह के नबी ने अपना हाथ रखा। और अपना हाथ रखने के बाद तीनों हाथों को अल्लाह के नबी ने अपने सीने के सामने किया और दुआ की, ए अल्लाह, दुनिया के निज़ाम के मुताबिक मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ए अल्लाह तू अपने फजल से इन दोनों के दिलों को भी आपस में जोड़ दे। यही हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के ज़रिए से दो नौजवान बच्चे दुनिया में आए। एक का नाम हज़रत हसन है, दूसरे का नाम हज़रत हुसैन है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, और मुहर्रम के महीने में सबसे ज़्यादा हज़रत हुसैन का तज़किरा किया जाता है। लेकिन ये शिया लोगों की एक बहुत बड़ी साजिश है कि उन्होंने हज़रत हुसैन की शहादत को लोगों में इतना ज़्यादा आम कर दिया कि हज़रत हुसैन की शहादत के गम में लोग बड़े बड़े शोहदा को भूल गए। हज़रत हसन हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता कि एक मुहर्रमुल हराम को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी शहीद किया गया। और ख़ुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हज़रत हसन को भी जहर देकर मारा गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत, हज़रत उमर की शहादत, हज़रत हसन की शहादत, हज़रत अली की शहादत, हज़रत सुमैया की शहादत, एक जंग में 70 सहाबा की शहादत, हज़रत हमज़ा की शहादत, ये सारी शहादतों पर शिया लोगों ने पर्दा डालने के लिए उम्मत को हज़रत हुसैन के गम में लगा दिया। मुहर्रम का ये महीना है, ये तो सब जानते हैं कि 10वीं मुहर्रम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दर्दनाक वाक़या पेश आया। लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम की 1 तारीख को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की शहादत का वाक़या पेश आया। आप फज्र की नमाज पढ़ा रहे, अबू लुलू ने जहर में भीगा हुआ एक खंजर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म में दाग दिया। पूरा जहर खंजर का आपके जिस्म में फैल गया। 3 दिन तक आप तड़पते रहे और फिर वो जहर बर्दाश्त नहीं हुआ और तकलीफ़ को आप बर्दाश्त नहीं करने पाए। एक मुहर्रम को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दर्दनाक शहादत का वाक़या पेश आया।
حضرت عمر کی شہادت سے اسلام کا اور مسلمانوں کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اتنا بڑا نقصان کسی کی شہادت پر نہیں ہوا۔ حضرت عمر کی شہادت کا جب واقعہ پیش آیا، اکیلے تنے تنہا 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے بادشاہ تھے، اور ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ عمر اگر 10 سال اور زندہ رہتا تو دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اتنی زبردست شہادت ہے حضرت عمر کی، لیکن امت نے اس کو بھلا دیا ہے۔ اور کیوں بھلا دیا؟ کہ یہودی اور عیسائیوں نے سازشیں کر کے شیعہ لوگوں کو امام باڑے بنانے کے لیے پیسہ دیا، اور ایسے خرافات میں ان کو ناچنے کے لیے ان کا فن مقرر کیا۔ وہ ناچ رہے ہیں، ہم بھی ناچ رہے ہیں۔ کسی نے کہا نا کہ حقیقت رسومات میں کھو گئی، حقیقت رسومات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نواسے، حضرت حسن حضرت حسین، دونوں کی عظیم الشان قربانیاں ہیں۔ حضرت حسن کو زہر دیا گیا، اور محرم میں حضرت عمر بن خطاب کی بھی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ خالص اگر حضرت عمر کا تذکرہ کیا جائے تو بہت زیادہ وقت اس میں لگ جائے گا۔ حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رعب دبدبہ نصیب فرمایا تھا۔ آقا نے ان کے متعلق فرمایا، عمر تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ شان تھی حضرت عمر کی۔ اور زندگی کا عالم کیا تھا؟ ایک یہودی عالم نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ ہوگا، عمر اس کا نام ہوگا، 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر دن دناتے ہوئے اکیلا حکومت کرے گا، لیکن جس کا عالم یہ ہوگا کہ جو کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اس میں 17 پیوند ہوگا، 17 پیوند ہوگے۔ وہ یہودی نے برسوں پہلے پرانی کتابیں میں یہ باتیں پڑھی تھی۔ ایک دن تلاش کرتے کرتے آیا اور نیت بھی کی تھی کہ جب وہ شخص مجھے مل جائے گا جس کا تذکرہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور حقیقتاً وہی ہوگا تو میں اس کے ہاتھ پر ایمان قبول کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے خطبہ دینے کے لیے، وہ یہودی غور سے دیکھ رہا ہے، اور بیٹھے بیٹھے حضرت عمر نے جو کپڑا پہنا ہوا تھا اس کے پیوند گننا شروع کیے، 1 سے لے کر 16 تک گنے، 17واں پیوند نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ میری کتاب غلط نہیں ہو سکتی، یہ شاید وہ شخص نہیں ہے، اس کے آنے میں کچھ دیر ہے۔ لیکن ہمت کر کے حضرت عمر سے پوچھا، میں نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ ہوگا، عمر اس کا نام ہوگا، اس کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں ہوگی، وہ 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا اکیلا بادشاہ ہوگا، لیکن اس کی حالت یہ ہوگی کہ بدن پہ جو کپڑا ہوگا اس کو 17 پیوند لگے ہوئے ہوگے۔ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ کے بدن پر جو کپڑا ہے اس پر 16 پیوند ہے، 17واں پیوند مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنا ہاتھ اوپر کیا اور کہا کہ دیکھو یہ بغل کے نیچے 17واں پیوند ہے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں تمہاری، یہ تمہارے اسلاف ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے تم کو تاکید فرمائی ہے کہ ان کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور ان کے بارے میں آپ کو بار بار کہا گیا، اللہ اللہ فی اصحابی۔ جمعہ کے خطبے میں امام صاحب بھی زور سے چیختے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی، اور لوگ بھی بڑے غور سے سنتے ہیں۔
لیکن کسی نے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ اللہ فی اصحابی کا مطلب کیا ہے۔ محدثین نے کہا اللہ فی اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتقوا فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، میرے صحابہ سے بدگمانی مت کرو، میرے صحابہ کے بارے میں بدگمان مت ہو، میرے صحابہ کے بارے میں کسی شک اور شبہ میں مت پڑو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، وہ اللہ کے منتخب بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چنندہ ہے، اور آسمان میں جس طرح ستارے چمکتے ہیں ایسے ہی آسمان والوں کے لیے زمین کے اوپر نبی کے صحابہ چمکتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی یہ اور بادشاہ تھے لیکن کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، کوئی غرور نہیں، تواضع اور انکساری کے پتلے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال میں چادریں آئی، حضرت عمر نے چادریں تقسیم کر دی، جتنے لوگ تھے سب کو ایک ایک چادر دے دی۔ آپ جمعہ کے خطبے کے لیے ممبر پر آئے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور وقت کا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خطبہ دے رہا ہے، اور آپ کے بدن پر 2 چادریں نظر آ رہی ہیں۔ خطبے کے لیے کھڑے تھے، بھرے مجمع میں ایک بزرگ صحابی کھڑے ہوئے، کہا عمر خطبے کے لیے کھڑے ہو، خطبہ دینے کی اجازت اس وقت تک آپ کو نہیں ہے جب تک کہ آپ یہ نہ بتائے کہ آپ کے بدن کے اوپر 2 چادریں کیسی نظر آ رہی ہے، جبکہ بیت المال سے سب کو ایک ایک ملی، آپ کو بھی ایک ملنا چاہیے تھی، آپ کے بدن پر 2 چادریں کیسی؟ کہیں بیت المال کے مال میں خیانت تو نہیں کر دی؟ امیر ہونے کی وجہ سے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے کہیں 2 تو نہیں لے لی؟ یہ کہنا تھا، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضرت عمر کا بیٹا بھی اسی مسجد میں تھا، وہ فوراً کھڑا ہوا اور کہا کہ یاد رکھنا میرے باپ نے بیت المال کے مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، میرے باپ کو بھی بیت المال سے ایک چادر ملی تھی، مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، آج میرے باپ کے بدن پر 2 چادریں اس لیے نظر آ رہی ہیں، ایک تو میرے باپ کی ہے اور ایک میری ہے جو میں نے اپنے باپ کو ہدیہ دی، میرے باپ کو ہدیہ دی ہے، اس کی چادریں۔ وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھڑے کہ خطبہ دے رہے، لوگوں سے کہا اے لوگوں، اگر میں تمہیں شریعت کے خلاف، قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف اگر کسی بات کا حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ آج کا بادشاہ اعلان کر دے تو لوگ بولیں گے صاحب ہم تمہارے تلوے چاٹیں گے، کہ تو یہ امت صرف تلوے چاٹنے میں جا رہی ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا صحابہ کا کہ روس اور فارس اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہ عمر کے نام سے تھرا جاتے تھے، اور آج کا مسلمان صرف غلام گیری میں لگا ہوا ہے۔ نیتاؤں کی جتنی غلام گیری آج ہم کر رہے ہیں، اگر اس میں سے 10% غلامی اگر نبی کی کر لے، اللہ کی کر لے، تو خدا کی قسم مغفرت ہو جائے گی۔ دنیا والوں کی جتنی ہم غلام گیری کر رہے اتنی اللہ کی بھی نہیں کرتے، رسول اللہ کی بھی نہیں کرتے، کلام اللہ کی بھی نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، اگر میں قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف اگر کسی بات کا تمہیں حکم دوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، کہا عمر اگر تو ہمیں شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے گا، قرآن حدیث کے خلاف اگر کسی بات کا حکم دے گا تو یاد رکھنا ہم تجھے ایسا سیدھا کریں گے جیسے ہم اپنے کمانوں میں تیر کو سیدھا کرتے، جیسے ہم اپنے کمانوں میں تیر کو سیدھا کرتے ایسے تجھے سیدھا کریں گے۔
حضرت عمر اترے، سجدہ کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری رعایا میں، میری جنتا میں ایسے بہادر لوگ پیدا کیے ہیں کہ بادشاہ بھی اگر شریعت کے خلاف کسی بات کا حکم دے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے۔ کیا روب دبدبا تھا حضرت عمر بن خطاب کا۔ سیر الصحابہ میں لکھا ہے کہ جس حجام کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے بال کٹاتے تھے، تو کبھی بال اگر پیچھے کے حصے کے کاٹنا ہو تو گردن جھکانی پڑتی، اور گردن کبھی دکھنے لگ جائے تو ہم بھی تھوڑی سی اوپر کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر جس حجام اور نائی کے پاس بال کٹواتے تھے اور پیچھے کے بال کاٹنا ہو تو گردن نیچے کرنی پڑتی تھی۔ اگر گردن میں تھوڑا درد ہونے لگا، حضرت عمر اگر تھوڑی گردن اپنی اوپر کر لے تو وہ نائی اور حجام بے ہوش ہو جاتا تھا کہ عمر کو کیا ہو گئے۔ یہ روب دبدبے کا عالم تھا۔ ایک محرم الحرام کو ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ان کو بھی بحالت نماز شہید کیا گیا اور ان کو بھی بحالت نماز شہید کیا گیا۔ حضرت عمر کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا، ان کو عصر کی نماز میں شہید کیا گیا۔ وہ بھی جا رہے ہیں دنیا سے اور نماز میں شہادت ہو رہی ہے، تو پیغام یہی مل رہا ہے محرم کا کہ نماز تمہاری جان سے بڑھ کر۔ حضرت حسین کو عصر کی نماز میں شہید کیا جا رہا ہے۔ محرم کا یہی پیغام ہے کہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن اللہ کی عبادت چھوٹ نہیں سکتی۔ جو ماتھا اللہ کے سامنے ٹکا ہے اللہ کے سامنے ٹکے گا۔ تو حضرت حسین اور حضرت حسن دونوں سگے بھائی، اور دونوں کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے، جنت کے جوانوں کے سردار ہو گئے۔ اور جنت کے جوانوں کے سردار یوں ہی نہیں بنایا، ان کی قربانی دیکھی جائے۔ آج کسی کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ حضور کے نواسے تھے اس لیے حضور نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا۔ اللہ کے بندوں نہیں، ان کی قربانیاں دیکھی جائے۔ حضور بے چین ہوتے تھے جب نواسے نظر نہیں آتے تھے، اور حضرت فاطمہ کی گود میں کھیلے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے یہ نواسے۔ کبھی حضور نماز پڑھاتے، سجدے کی حالت میں ہوتے، دونوں نواسے کھیلتے ہوئے آتے، اور حضور سجدے میں ہیں، سجدے کی حالت میں یہ پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔ جب تک یہ بیٹھے رہے اللہ کے نبی نماز کا سجدہ لمبا کرتے تھے۔ حضور خطبہ دیتے تھے تو کبھی یہ نواسے دوڑتے ہوئے ممبر کے پاس آتے تھے تو حضور ان کو کاندھے پہ بٹھا کر صحابہ کو خطبہ دیتے تھے۔ اتنے پیارے نواسے تھے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک بار دونوں نواسے نظر نہیں آ رہے، بے چینی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلے۔ جو صحابی ملتے پوچھتے این حسنین، این حسنین، ارے تم نے میرے حسنین کو دیکھا؟ ہر ایک کہتا ہے کہ آقا آج نظر نہیں آئے، روز کھیلتے ہوئے نظر آتے۔ اسی بے چینی میں اللہ کے نبی ایک پہاڑ کے اوپر گئے، وہاں سے نظر دوڑانا شروع کر دی کہ میرے نواسے کہاں ہیں۔ تو ایک مقام پر ایک یہودی کے باغ میں کھجور کے درخت کے نیچے دونوں نواسے اللہ کے نبی کے نظر آئے۔ آپ پہاڑ سے اترے، اس باغ میں چلے گئے اور دوڑتے ہوئے دونوں نواسے کو اپنے سینے سے لگایا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بھوک کا یہ عالم تھا کہ بچے کھیلتے کھیلتے بھوک برداشت نہیں ہوئی، ایک یہودی کے کھجور کے باغیچے میں گئے، وہاں کسی نے کھجوریں کھا کر گٹھلیاں چھوڑی تھی، یہ بھوک مٹانے کے لیے وہ گٹھلیاں چوس رہے تھے۔
بھوک مٹانے کے لیے وہ گٹھلیاں چوس رہے تھے، حضور نے دونوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ یہی دو نواسے ہیں، بچے ہیں کھیل رہے راستے میں، جیسے ہمارے بچے کھیلتے ہیں، حضور کے نواسے بھی کھیل رہے۔ کھیلتے کھیلتے یہ دو نواسوں کا جھگڑا ہوا حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے۔ عبداللہ حضرت عمر کے بیٹے، وہ بھی گلی میں کھیل رہے تھے، حضور کے نواسے بھی کھیل رہے تھے۔ کھیلتے کھیلتے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے مارا تو ان دونوں نے مل کے مارا، کیوں تو اب وہ اکیلا ہے، یہ دو بھائی ہے تو بچے ہیں، تو دونوں نے مل کے حضرت عمر کے بیٹے کو مارا۔ اچھا، مارنے کا تو اتنا غصہ نہیں آیا، لیکن اس زمانے میں کسی نے اگر کسی کا غلام کہہ دیا تو یہ بہت بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو حضور کے نواسے تھے، وہ بھی عمر بن خطاب کا بیٹا تھا، ایک دوسرے کو مارتے رہے، جھگڑا ہوتا رہا۔ اب جب آدمی تیری میری پہ آتا ہے نا تو بچے کیا کہتے، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، لیکن یہ تو نبی کی گود میں کھیلنے والے بچے تھے۔ انہوں نے جب برداشت نہیں ہوا تو حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو کہا، ارے تم کیا ہم سے بات کرتے ہو، تمہارے باپ ہے نا عمر، وہ ہمارے نانا کے غلام تھے۔ کیا کہا؟ تمہارے باپ ہے نا عمر، وہ ہمارے نانا کے غلام تھے۔ اب یہ جملہ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کو برداشت نہیں ہوا، روتے ہوئے گھر پہ گئے، پوری کہانی سنائی، اور پوری کہانی سنانے کے بعد کہا کہ ابا جی مارا وہ بات الگ ہے، کچھ اور کہہ دیا، ابو برداشت کر لیا، لیکن اس نے ایک ایسی بات کہی ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تم کیا ہمارے سامنے بات کرتے ہو، تمہارے باپ ہے نا عمر، وہ ہمارے نانا کے غلام تھے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر دونوں نواسوں کے گھر آئے اور کہا کہ بیٹا تم نے یہ کہا میرے بیٹے سے کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو حضرت عمر نے اپنی چادر کا ایک کونا کاٹا، دونوں نواسوں کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اس پر تم لکھ کر دو کہ میں تمہارے نانا کا غلام تھا۔ حشر کے میدان میں اللہ پوچھیں گا کہ محمد سے تیری نسبت کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ حضور کے نواسوں نے مجھے شہادت دی ہے کہ میں آقا کا غلام ہوں۔ تو اپنی چادر کا کونا کاٹا اور دونوں نواسوں سے دستاویز لکھ کر دی اور کہا کہ اس پہ لکھ کر دو کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ محمد کی نسبت بہت اونچی چیز ہے، محمد کی نسبت تو بہت دور کی بات ہے۔ محمد کے شہر مدینے کی خاک بھی اگر ہمیں مل جائے، قسم پاک پروردگار عالم کی، یہ نجات کے لیے کافی۔ محبت کا دم بھرنے والے بہت بھرتے ہیں، لیکن محبت کا دم بھرنے والوں کو عملی میدان میں پرکھا جاتا ہے۔ کیا نبی کے جیسا چہرہ ہے؟ کیا نبی کے جیسا لباس ہے؟ کیا ہماری شادی بیاہ نبی کے طریقے پر ہیں؟ کیا ہمارے سارے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے؟ اگر ہے تو ہماری نسبت محمد عربی سے ہے، اور کچھ نہ ہو یہ نسبت ہماری مغفرت کروا دیں، اور اگر صرف دعویٰ ہے تو پھر یاد رکھنا قیامت کا میدان ہوگا اور امتی حوض کوثر پر لائن لگا کے کھڑا ہوگا اور آقا جام کوثر دے رہے ہوگے اور بعض فرشتے اعلان کر رہے ہوگے، سوکن سوکن سوکن، ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے، ارے میرے امتی ہیں اور حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئے ہیں، ان کو کیوں یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے؟
تو فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی تو تھے، لیکن آپ کے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے آپ کے سارے طریقے کو بگاڑ کے رکھا تھا، یہ عمل نہیں کرتے تھے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پر جام کوثر ان کو پلایا جائے۔ تو خیر، یہ دو نواسوں کا یہ مقام کہ حضور نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار رہیں گے۔ تو محرم الحرام کا یہ پیغام ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور ان کی شہادت کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا، ان کے ساتھ ان کے خاندان کے اہل بیت کے 72 افراد کو شہید کیا گیا۔ اور یہی نہیں، جو کوفہ کے باغی لوگ تھے، آج یہ شیعہ، یہ بہرا فرقہ سینہ ٹھوک ٹھوک کے سینے پر مار کر کہتے کہ ہم نہیں تھے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھے ہے کہ تمہارے ہی کمینے باپ دادا تھے، تم انہی کی نسل ہو جنہوں نے اللہ کے نبی کے نواسوں کو قتل کیا ہے، تم ہی ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے گئے اور وہاں بلایا گیا اور کہا کہ یہاں پر جو ہے تو مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، آپ مدینہ چھوڑ کر کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ کو خلیفہ مانیں گے، آپ کو امام مانیں گے۔ بہلا پھسلا کر بلا دیا اور وہاں جانے کے بعد ان کو دھوکہ دیا، جبکہ بڑے بڑے صحابہ کہہ رہے تھے حضرت حسین سے جاؤ مت، انہوں نے تمہارے باپ حضرت علی کو بھی ایسے ہی بہلا پھسلا کے بلا کے قتل کر دیا ہے، یہ تم کو بلا کے قتل کریں گے۔ لیکن حضرت حسین کا مزاج یہ تھا کہ جان جائے تو جائے، لیکن شریعت کے خلاف اگر کسی علاقے میں کوئی کام ہو رہا ہے حضور کا نواسہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ امامت دو لائن کی ہوتی ہے، ایک امامت صغرا ہے اور ایک امامت کبرا ہے۔ امامت صغرا مصلی پر کھڑے رہ کر 5 وقت کی جو بندہ امامت کرتا ہے تو اس امامت کو امامت صغرا کہتے ہیں۔ آپ کی اس خوبصورت مسجد میں مفتی محمد محسن صاحب ملی دامت برکاتہم امامت فرما رہے ہیں، تو یہ امامت صغرا ہے۔ امامت صغرا کے لیے بھی آدمی کا متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، شریعت کا پابند ہونا، اس کی شریعت کے مطابق داڑھی ہونا، اس کا اسلامی لباس ہونا، یہ ضروری ہے۔ فاسق فاجر کو امام بنانا فقہا کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک امامت کبرا ہے کہ مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کا بادشاہ بھی ایسا ہو جو سنت اور شریعت کا پابند ہو، اللہ اور اس کے احکامات پر خود بھی چلتا ہو، لوگوں کو بھی چلاتا ہو، اس امامت کو امامت کبرا کہتے ہیں۔ تو وہ بڑی امامت کے لیے حضرت حسین وہاں گئے تھے۔ کئی ایک واقعات سامنے پیش آئے، راستے میں جا رہے تھے، کوفہ سے قریب تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے، خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ قافلے کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کی موت بھی ان کے ساتھ چلتی۔ صبح نیند سے اٹھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ کوئی خواب میں آ کے کہہ رہا ہے کہ بعض لوگ قافلے کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی موت بھی ان کے ساتھ چلتی۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اس میں تمہاری شہادت کی خبر ہے، ابھی بھی وقت ہے، تم مدینے کو واپس چلے جاؤ، کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ مت کرو۔ لیکن ایک جوش تھا کہ وہاں اگر کوئی بادشاہ ایسا بن رہا ہے جو بددین ہے، ملحد ہے، دین کا دشمن ہے، اور مسلمان اگر اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایسے فاسق اور فاجر کو اگر بادشاہ مانتے ہیں، میں اس زمین کے اوپر اس کی بادشاہت کو چلنے نہیں دوں۔ اور آگے گئے، کوفہ بالکل قریب آیا،
شہادت سے بالکل 3-4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے، 2 دن پہلے کا واقعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہا کہ حسین کل میرے پاس آ جانا، کل میرے پاس آ جانا۔ اب اپنے ساتھ جو 72 افراد کا قافلہ تھا، یہ خواب کے بعد حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو میری موت یقینی ہے، میری شہادت یقینی ہے، اب یہ دشمنوں کے ہاتھوں سے بچ کر میں واپس نہیں جا سکتا، لیکن میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ میں آپ کو کہتا ہوں کہ راتوں رات آپ مجھے چھوڑ کے فرار ہو جائیے، آپ کی جان بھی بچیں گی، آپ کا دین اور ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ لیکن ان کے قافلے کے خاندان کے سب لوگوں نے کہا کہ آپ کو چھوڑ کے ہم نہیں جا سکتے، جو حشر آپ کا ہوگا وہ حشر ہمارا ہوگا، آپ کی جان جائے گی ہماری بھی جان جائے گی، اگر آپ کو شہادت کا گھونٹ پینے کی بات آئے گی تو ہم بھی جام شہادت نوش کریں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ آخر کار وہ وقت آیا 10 محرم الحرام کا کہ عصر کی نماز کی امامت فرمائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عین سجدے کی حالت میں جن کی گردن کو ان کے بدن سے الگ کیا گیا، اور یہی نہیں کیا گیا، ان کی لاش کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ یہی نہیں ہوا، ابن زیاد کی مجلس میں اور یزید کی مجلس میں تلوار کی نوک پر ان کے سر کو جو ہے تو لے جایا گیا۔ تلوار کی نوک پر ایک آدمی ان کا سر لے کر آگے چل رہا ہے اور پیچھے سب ناچتے ہوئے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو یہ سواری، یہ تعزیہ دین کا حصہ ہے؟ قسم خدا کی وہ سر کی نقل ہے۔ جس طرح انہوں نے حضرت حسین کا سر تلوار کی نوک پہ اچھال کے لے گیا، آج بھی لوگ تعزیے کی شکل میں، سواریوں کی شکل میں اسی کی نقل کر کے حضرت حسین کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے، کرنے والے بھی دشمن ہیں اور ان کا ننگا ناچ جا کر دیکھنے والے بھی رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ چاہے تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، لیکن محرم کا جلوس اگر تم دیکھنے جاتے ہو، تعزیاں دیکھنے جاتے ہو، سواریوں کے ڈھونگ دیکھنے جاتے ہو، خدا کی قسم اللہ کے گھر میں کہتا ہو تم نبی کے نواسوں کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو۔ دین تماشا نہیں ہے، دین کھیل نہیں ہے، دین وہی ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا، دین وہی ہے جس پر صحابہ چلے، دین وہی ہے جس کی تائید قرآن کریم کی 6666 آیتیں پیش کرتی۔ یہ تمہارا دین ہے۔ دین کے نام پر بے دینی کو پھیلایا جا رہا ہے، دین کے نام پر بے دینی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اور افسوس کے ثواب سمجھ کے کیا جا رہا ہے، عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے۔ جب سر ان کا لے جایا گیا تو یزید نے اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی لی اور حضرت حسین کے ہونٹوں پر اس طرح سے چھڑی مار رہا تھا۔ اسی میں ایک صحابی تھے جو اس مجلس میں تھے، انہوں نے روتے ہوئے کہا اللہ کے لیے اپنی چھڑی وہاں سے ہٹا دے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے، ان ہونٹوں کا بوسہ لیا ہے۔ یہ دردناک واقعہ حضرت حسین کی شہادت کا پیش آیا۔ رہا یہ محرم الحرام کا مہینہ، صرف 2 کام محرم کے مہینے میں کرنے کے ہیں جس کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور حدیث میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا کام کیا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا۔ ایک 10ویں محرم کو رکھے، اس کے ساتھ 11ویں محرم رکھے، یا 9 محرم رکھے یا 10 محرم رکھے۔ کیوں روزہ رکھنا ہے؟ یہ روزہ مستحب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی کہ تو محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اسی مہینے میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکالا گیا، اسی محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، اسی محرم کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گل و گلزار بنا دیا، اسی محرم کے مہینے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے نجات عطا فرمائی، اسی محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اسی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا مہینہ کا جو 10واں روزہ ہے وہ پہلے فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو یہ 10ویں محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، ورنہ پہلے محرم کے روزے فرض تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محرم کا روزہ رکھتے تھے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور محرم کے روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی، تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روزہ رکھتے تھے۔ مکہ سے حضور مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے تو مدینے میں دیکھا کہ یہودی لوگ بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا تم کیوں 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے کہا ہم اس لیے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی تم سے زیادہ تو ہم اتباع کرنے والے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کوئی آگے چل کے یہ نہ کہے کہ یہ بھی یہودیوں کا اتباع کر رہے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہوں تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا یا 11ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ نہیں رکھوں گا، ایک تو 9 بھی ملا لوں گا یا 11 بھی ساتھ میں ملا کے 2 روزے رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، لیکن وہ حدیث اللہ کے نبی کی باقی رہی، اس لیے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ محرم کے جب بھی روزے رکھے 2 روزے رکھے، ایک تو 9 یا 10 محرم کا رکھے یا 10-11 محرم کا روزہ رکھے۔ کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو بندہ اس محرم کا روزہ رکھے گا 1 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف فرمائیں گے اور 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو پہلا کام محرم کے مہینے میں کیا ہے؟ روزہ رکھنا، اور دوسرا کام کیا ہے؟ 10ویں محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کرنا۔ کیا مطلب کہ روزانہ آپ کے گھر میں جتنا پکتا ہے اس دن تھوڑا سا 2-3 چیزیں زیادہ بنا لو تاکہ گھر والوں کے لیے دسترخوان وسیع کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو 10ویں محرم کو اپنے گھر کا دسترخوان وسیع کرے گا، کشادہ کرے گا، تو اس ایک دن کا دسترخوان وسیع کشادہ کرنے کی برکت سے اللہ سال بھر اس کے گھر میں دسترخوان کو وسیع فرمائے۔ ماشاءاللہ اس پر تو ہمارا سب کا عمل ہوتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اب آسان ترتیب کیا ہے؟ بھائی روزہ رکھو، اب شام میں افطار ہے تو ماشاءاللہ عالیشان افطار کا دستر لگا دو، روزہ بھی ہو جائے گا اور افطار کا دسترخوان بھی وسیع ہو جائے گا، دونوں فضیلتیں ہم کو حاصل ہوگی۔ یہ 2 کام کے علاوہ کوئی تیسرا کام محرم کے مہینے میں قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے نبی کے عمل سے، صحابہ کی زندگی سے ثابت نہیں ہے۔ سمجھے؟ یہی 2 کام، روزے رکھنا ہے، دسترخوان کشادہ کرنا ہے۔ اب کوئی 10ویں محرم کو اگر کچھ کھانا بناتا ہے دسترخوان وسیع کرنے کی نیت سے، 10-20 غریبوں کو اگر بلا لیتا ہے، رشتہ داروں کو بلا لیتا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بنانا چاہے بنائے اور غریب لوگوں کو بلائے، رشتہ داروں کو بلائے، دوست و احباب کو بلائے، مگر اس نیت سے بلائے کہ حضور نے فرمایا دسترخوان وسیع کرو گے، سال بھر تمہارا دسترخوان وسیع رہے گا۔ اس نیت سے آپ کتنا بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔
دوستوں کو بلاؤ، غریبوں کو بلاؤ، محلے والوں کو بلاؤ، کھلاؤ۔ اور کسی کے اندر اگر کسی کو بلانے کی حیثیت نہیں ہے تو گھر میں اگر اس کی ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ماں باپ ہے، انہی کے لیے روزانہ کے مقابلے میں چند چیزیں زیادہ کر دو، 2-3 چیزیں بڑھا دو، کچھ اچھا بنا دو، یا دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی اور روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ 2 کام محرم کے مہینے میں قرآن اور حدیث سے کرنے کی اجازت ہے، شریعت نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کام کا حکم نہیں۔ محرم میں شربت پلانا شریعت کے خلاف ہے، کھچڑا بنانا شریعت کے خلاف ہے، تعزیہ داری کرنا شریعت کے خلاف ہے، سواریاں بٹھانا یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ یہ سارے کام جہاں یہ کرنا غلط ہے وہاں کروانا بھی غلط ہے، اور ان کاموں میں دوسروں کی مدد کرنا یہ بھی غلط ہے۔ آج اللہ معاف کرے محرم کی سواریوں اور تازے داری کے عنوان سے مسلمان بھی روڈ پہ کھڑے رہ کر محرم کے تعزیے کے نام پر ایسے ہی پیسے مانگ رہا ہے جیسے ہندو گنپتی کے نام پہ پیسے مانگتا ہے۔ اور اگر یہاں کوئی سیاسی آدمی ہو تو میری بات کا برا نہ مانے، مسلمان محلوں میں اگر محرم کی سواریوں کو، شربت بنانے کو اور کھچڑے کی دعوت کو عام کرنے کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہ سیاسی لوگ ہیں۔ یہ اپنی ووٹ بینکنگ کے لیے ایسے لوگوں کو 10,000 5,000 روپے دے دیتے ہیں، نوجوانوں کو ٹی شرٹ یہ لوگ سلاتے ہیں۔ یہ دین کے دشمن ہے، یہ مکار ہے، اپنی دنیا پرستی کے لیے نوجوان لوگوں کو غلط راستے پر ڈال رہے ہیں۔ آپ دیکھو 12 ربیع الاول کا موقع ہو یا محرم کا موقع ہو، وہاں کھانا کھلانے کی بات ہو، یہاں شربت بنانے کی بات ہو، نوجوانوں کے بدن پہ جو ٹی شرٹ ہوتے ہیں کسی نہ کسی نگر سیوک کا فوٹو پیچھے لگا رہتا ہے، یا اس کا نام لگا رہتا ہے، یا فلاں آدمی کے متر منڈل لکھا ہوا رہتا ہے۔ تم نوجوانوں کو دین کے خلاف ڈال رہے اور صرف اپنی سیاست کے لیے، اپنی دکانداری کے لیے۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے ایسے آدمی کا بائیکاٹ کرے جو ہمارے دین کا دشمن بنا ہوا ہے، جو رسول اللہ کے نواسوں کا دشمن بنا ہوا ہے، بالکل بائیکاٹ کیجئے۔ آپ نگر سیوک کے محتاج نہیں ہیں، آپ سیاسی لوگوں کے محتاج نہیں ہیں، وہ آپ کے محتاج ہے۔ آج اگر آپ کو کچھ بولیں گے کل وہ قدموں کے بل چل کے آپ کے گھر آئیں گے، آپ کی منت سماجت کریں گے۔ آپ نبی کے غلام ہیں، اپنے اندر خودداری پیدا کیجئے۔ ایسے لوگوں نے امت کے جوانوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے۔ عجیب حالات ہے ہمارے لوگوں کے۔ NRC NPR کا مسئلہ چل رہا تھا اور ہم نے، بلکہ شہر پیٹھن کے لوگوں نے، مختلف تنظیموں کے لوگوں نے NRC NPR کے خلاف ایک بڑا مورچہ نکالا تھا۔ تقریباً 25 سے 40 ہزار کا مجمع شریک تھا۔ وہ ہونے کے بعد اب ہندو مسلم اتحاد کی بات آ رہی تھی کہ اس قانون کا ہندو مسلم مل کر جو ہے تو اس کی مخالفت کرے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سیاسی آدمی ہوتا ہے اس کی ذہنیت کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہمارے شہر میں ایک سیاسی آدمی میرے پاس آیا اور کہا کہ مفتی صاحب مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا تعاون کرتا ہوں، بولو کرنا کیا ہے؟ بولے میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہو۔ جس مسجد میں میں امام ہوں وہ مینارہ مسجد ہے، وہاں بڑا چوک ہے۔ ہر کام جب شروع ہوتا ہے ریلی نکلتی ہے تو وہاں سے نکلتی ہے، اور آخری کنارہ بس اسٹینڈ کے بعد کا جو بڑا چوراہا ہے وہاں غیر مسلم لوگوں کا ایک مندر ہے، اس کا نام کھنڈوبا مندر ہے۔ وہ نگر سیوک میرے پاس آئے، کہا کہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے۔ میں نے کہا کہو۔ کہا کہ دیکھو اس پر اگر اپن عمل کر لیا اور تم نے میرا ساتھ دیا نا، پورے ہندوستان میں ایک اچھا پیغام جائے گا اور قومی یکجہتی کی ایک مثال قائم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہو تو کیا ہے؟ کہا میرے ذہن میں آ رہا کہ سارے پیٹھن کے ہندو بھائی اور جتنے مسلمان ہیں سب کو اپن مسجد کے سامنے جمع کریں۔ میں کہا کہ ٹھیک ہے، جمع کر دیے۔ کہا کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں اپن جو ہے تو بھگوا جھنڈا دیں گے اور یہ مسجد سے لے کر مندر تک جے شری رام کے نعرے لگاتے جائیں گے، اور جتنے ہندو بھائی ہیں ان کے ہاتھ میں ہم ہرا جھنڈا دیں گے اور ان کو نعرے تکبیر بولنے لگائیں گے۔ ایسا پیغام بولے ہندوستان میں جائے گا کہ پورے پٹن والوں کی تعریف ہو جائے۔
میں نے کہا اللہ کے بندے تیری عقل بھی ٹھکانے ہیں، اگر جے شری رام کے نعرے ہی لگانا تھے تو ہمارے نوجوانوں کو ماب لنچنگ میں اپنی جان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مسئلہ تو سب اس کا ہی ہے کہ ہم اپنی جان تو دیں گے، گردن تو کٹائیں گے، لیکن شریعت کے خلاف کفریہ جملہ، شرکیہ جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ ان لوگوں کی ذہنیت یہ ہو گئی، اور مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارے لیڈر ہے، ہمارے قائد ہے، تحیات یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں، نمازوں کے ٹھکانے نہیں ہے، الیکشنوں کے دنوں میں گاڑیوں میں شراب کی بوتلیں لے کر پھرتے اور مسلم نوجوانوں کو پلاتے۔ یہ کہاں سے تمہارے قائد ہو سکتے؟ تمہارے قائد تو محمد عربی ہے، تمہارے قائد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، ان کی قیادت کرو۔ تو محرم کے مہینے میں شربت تقسیم کرنا، امام حسین کے نام پر کھچڑا بنانا، تعزیہ داری کرنا، سواریاں بٹھانا، یہ ساری رسومات ہے، خرافات ہے، بدعات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شرک اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ بدعت ہے، گناہ کبیرہ۔ زانی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے، شرابی کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے، چوری کرنے والے کو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ کہ وہ شربت پلانے کو ثواب سمجھ رہا ہے۔ جب اس نے شربت پلانے کو ثواب سمجھا تو وہ کہاں توبہ کریں گے؟ اس نے سواری بٹھانے کو ثواب سمجھا تو اب کہاں اس کو توبہ کی توفیق ہوگی؟ تو کفر اور شرک کے راستے پر چلنے والے کسی بندے کو تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے، دین میں نئی باتیں ثواب سمجھ کے کرتا ہے، تو اس کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ حدیث میں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ آج سارے کام اسی لیے ہو رہے، لوگ شربت ثواب سمجھ کے پلا رہے، کھچڑا ثواب سمجھ کے کھلا رہے، تعزیہ داری کی مجلسوں میں اور سواریاں دیکھنے کے لیے لوگ جو جا رہے ثواب کی نیت سے جا رہے۔ بعض عورتیں تو اس کے نیچے سے جاتی ہیں، بعض تو جو ہے تو وہاں اپنے بچے کو لے جا کر سواری کو چپکا کے لاتی ہے، بولے وہ اس کو چپک جائے گا تو سال بھر جو ہے تو اس کو کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئیں گی۔ بولو نا یہ عقیدے ہے کہ نہیں ہے مسلمانوں؟ اور جو بچھڑے علاقے ہوتے، شہر کے باہر کے حصے ہوتے، وہاں پر یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی۔ شیعہ ہے ہی بدماش، شروع میں انہوں نے کیا، آپ دیکھا کہ ہم سے زیادہ جوش مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے، وہ کنارے لگ گئے، ان کو کام پہ لگا دیا، ان کو کام پہ لگا دیا، یہ ان سے زیادہ آگے نکل کے کر رہے، ان سے زیادہ آگے نکل کے کر رہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مسعود صاحب بڑے عالم دین تھے، ایک شیعہ ان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، وہ تو شیعہ لوگ حضرت علی کو مانتے، حضرت حسن کو مانتے ہیں، حسین کو مانتے، حضرت فاطمہ کو مانتے۔ آپ کو پرکھنا چاہیے کہ شیعہ متفقہ طور پر کافر ہیں۔ آپ 1972 کا فتویٰ اور ہندوستان اس سے پہلے کا آپ دیکھو، ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ شیعہ اگر مر گیا تو یہ قانون ہے ہائی کورٹ کا کہ مسلمان اگر اس کو اپنے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتے۔ اور ہمارے علماء دیوبند کا فتویٰ ہے کہ شیعہ کے یہاں بچی نہیں دے سکتے، ان کی بچی آپ نہیں کر سکتے۔ کسی شیعہ کا اگر انتقال ہو گیا، مر گیا ہو، تو اس کو مسلمان قبرستان میں دفن کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ دوستی ان سے رچائے ہوئے، ایک طرف بولنے کو بولتے بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کو جب کھانا دیتے ہیں تو تھوک کر دیتے، اور پھر ان کی شادیوں میں بھی جا کے کھاتے، ولیمے میں بھی جا کے کھاتے، اور ایسے موقع پر ان کا ساتھ دیتے، ان کا تعاون کرتے۔ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ یہ دشمن ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر کے، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے یہ دشمن ہیں۔
کسی زمانے میں جب یہ حج کے لیے جاتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دونوں شیخین لیٹے ہوئے، اور قبریں کچھ اس طرح ہے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قبر ہے، پھر حضور کے پیر یہاں ہے تو پیر سے لگ کر جو ہے تو نیچے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور جہاں حضرت ابوبکر کے پیر ہے اس کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ بیچ میں اللہ کے نبی ہے، سیدھی طرف حضرت ابوبکر ہے، اور دائیں طرف یعنی الٹی طرف حضرت عمر ہے۔ یہ شیعہ لوگ جب حضور کے روض اطہر پہ جاتے تھے تو حضور کے روض اطہر پر تو سلام پڑھتے تھے، لیکن بائیں جانب جہاں سیدھی طرف جہاں حضرت ابوبکر کی قبر ہے، یہ کمینے اس طرف تھوکتے، اور ادھر جاتے ہیں تو ادھر بھی چہرہ کر کے حضرت عمر کی قبر کی طرف تھوکتے۔ ہم ان کا اتباع کر رہے ہیں جو نبی کے صحابہ کے دشمن ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنتی ہے، اور دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہاتھ ابوبکر کا پکڑا، ایک طرف عمر کا ہاتھ پکڑا، اور کہا کہ ابوبکر اور عمر قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے جیسے آج کے دن ہے، یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ شیعہ لوگ ان کی قبر پہ تھوکتے، حضرت ابوبکر اور عمر کو گالیاں دیتے، یہ قابل نفرت لوگ ہیں۔ تو خیر آخری بات کہوں، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، پوری زندگی انہوں نے قادیانیوں کا اور شیعہ لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک سفر میں جا رہے تھے تو شیعہ کا ایک عالم ان کو ملا، انہوں نے ان کو پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا قلب علی۔ کیا بولا؟ قلب علی۔ قلب علی کا مطلب کیا ہے؟ علی تو حضرت علی، اور قلب عربی زبان میں کتے کو کہتے ہیں، تو اس نے اپنا نام حضرت علی کی محبت میں کیا رکھا؟ قلب علی، یعنی علی کا کتا۔ تو حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ یہ نام کیوں رکھا؟ کہا کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر میں دنیا میں اپنے آپ کو علی کا کتا کہوں تو اللہ مرنے کے بعد مجھے علی کے ساتھ کر دے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ تو نے اپنا نام جو ہے تو قلب علی، علی کا کتا رکھا، ارے اللہ کے کتے گلیوں میں ذلیل پھر رہے تو علی کا کتا کیا کام کرے گا؟ کہا کہ اللہ کے جو کتے بنائے ہوئے ہیں وہ ذلیل پھر رہے ہیں، اور تو علی کا کتا بن کے پھر رہا ہے۔ تو یہ شیعہ کے عقائد انتہائی خراب ہے۔ تو محرم کے یہ دو کام، اور اس کے علاوہ یہ جو سارے کام میں نے گنائے یہ سب بدعات ہے، رسومات ہے، خرافات ہے۔ یہاں سے عزم کر کے آپ اٹھے کہ انشاءاللہ ان بدعات، رسومات اور خرافات سے ہم خود بھی بچیں گے، اپنے گلی محلے میں انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو اس برے فعل سے بچائیں گے، اپنی نسلوں کو بچائیں گے، گھر کی عورتوں کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر لوگ محرم کے مہینے کو نحوست والا سمجھتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں کوئی آدمی کاروبار نہیں کرتا، اپنی دکان کی اوپننگ نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ محرم میں اگر بچہ پیدا ہو گیا تو لوگ بولتے ہیں بچہ رونے لگا تو بولے اس کی محرم کی پیدائش۔ اور کوئی آدمی کا چہرہ ہمیشہ اگر اترا ہوا دیکھتے ہیں تو کیا بولتے، کیا رے تیری محرم کی پیدائش ہے کیا؟ اگر اپنی بچی کی تاریخ شادی کی پکڑنا ہے، لوگ محرم کے مہینے میں نہیں پکڑتے، رشتہ محرم کے مہینے میں نہیں جماتے، اور بچیوں اور بچوں کی شادیاں بھی محرم کے مہینے میں نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا ہے۔ اگر یہ تمہارا عقیدہ ہے، قسم بخدا تم کافر اور مشرک ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ درخت کا پتا بغیر اللہ کی مرضی کے نہ ہل سکتا ہے نہ گر سکتا ہے، تو محرم میں شادی ہونے پر اس میں بگاڑ کیسے آئے گا؟ محرم میں تاریخ جمانے پر شادی کا ستیہ ناش کیسا ہوگا؟ سب دن اللہ کے، محرم کا مہینہ خیر و برکت والا ہے، اس لیے محرم کے مہینے کو نحوست والا مہینہ نہ سمجھا جائے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میری شادی محرم کے مہینے میں ہوئی، اور شادی کے 1 سال کے بعد جو میرا بیٹا پہلا پیدا ہوا وہ بھی محرم میں پیدا ہوا، اور 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹے بھی اچھے ہیں، بیوی بھی اچھے ہے، کوئی نحوست نہیں۔
بچے کی پیدائش بھی محرم میں ہوئی، میری شادی بھی محرم میں ہو، کون سی نحوست ہے؟ تو یہ خرافات کو جو ہے تو ختم کرے۔ میں آپ تمام لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ بہت اچھے موقع پر مسجد کے صدر صاحب، مسجد کے ذمہ داران، متولیان، مسجد وار جماعت کے ساتھیوں نے آپ لوگوں کو جمع کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے آپ کے مسجد کے امام مفتی محسن صاحب کو۔ یہ جہاں بھی ماشاءاللہ انہوں نے کام کیا ہے، امت کے افراد کو جوڑنے کا کام کیا ہے، اور ہر جگہ انہوں نے امت کے افراد کو جوڑ کر اس علاقے کی رسومات، بدعات اور خرافات کو ختم کرنے کی کوششیں کی ہے۔ ابھی چند مہینوں سے آپ کے یہاں وہ امام ہے، اور انہوں نے فکر کی ہے کہ اس عنوان سے آپ کو جمع کیا جائے، اور اسی نسبت پر چند باتیں ہمارے سامنے آئی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کے بعد فوری اذان ہوگی، اور اذان کے 5 منٹ کے بعد انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ عشاء کی نماز کے بعد جتنے احباب آئے ہیں تمام احباب کے لیے کچھ چائے کا انتظام کیا گیا ہے، تمام حضرات چائے پی کر جائیں اور درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہیں، بڑے مقدس آپ کے نام ہیں۔ اے اللہ، جب بندہ 3 مرتبہ آپ کو آپ کے اس پاک نام سے پکارتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ، یقیناً آپ ہماری طرف متوجہ ہے، آپ کے نام بڑے برکت والے ہیں۔ اے اللہ، ہماری زبانیں گندی ہو چکی ہے، اے اللہ اگر ہم آپ کا نام ہم اپنی گندی زبانوں سے آپ کا نام نہ لے تو کس کا نام لے، آپ کو نہ پکارے تو کس کو پکارے، اور آپ کو نہ چاہے تو کس کو چاہے۔ اے اللہ، آپ ہی تو حاجت روا ہے، آپ ہی تو مشکل کشا ہے، آپ ہی تو بگڑی بنانے والے ہیں، آپ ہی تو بگڑے کاموں کو بنانے والے اور الجھے کاموں کو سلجھانے والے ہیں۔ اے اللہ، آج تک جو کچھ ہوا آپ کے کرنے سے ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے مولا آپ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور اے اللہ قیامت تک جو کچھ ہوگا آپ کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ عافیت اور سہولت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، اے اللہ قدم قدم پر ہم نے گناہ کیے ہیں، قدم قدم پر نافرمانی کی ہے۔ اے اللہ، تو نعمتوں پر نعمتیں برساتا رہا اور ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ تو آسمان کو چھو رہے ہیں، اور اے اللہ نافرمانیاں تو تیرے عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ اور نافرمانیاں اتنی زیادہ ہے، اے اللہ آج تک تو تیرا عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، اور اے اللہ زمین ہمارے لیے پھٹنا چاہیے تھا اور آسمان ٹوٹنا چاہیے تھا، لیکن اے اللہ تو نے آج تک ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیا ہے۔ اے اللہ، اگر تیری رحمت کی چادر نہ ہوتی اور تیرے نبی کی نسبت نہ ہوتی اور تیرے نبی کا سایہ نہ ہوتا، اے اللہ ابھی تک تو ہم ہلاک ہو چکے ہوتے، ابھی تک تو ہم برباد ہو چکے ہوتے۔ اے اللہ، تو نے ہماری حفاظت کا سامان کیا ہے۔
ہے۔ اللہ آئندہ بھی ہماری حفاظت فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، اللہ سہولت کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما، اللہ کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرما، اللہ تو ہم سب کو عزت عطا فرما، اللہ عزت کے ملنے کے بعد ذلتی سے پوری پوری حفاظت فرما، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، اللہ انہیں اولاد عطا فرما، اللہ جنہیں تو نے اولاد دے رکھی ہے اللہ ان کی اولاد کو ان کے حق میں مطیع فرما بردار بنا، یا اللہ اولاد کے دکھوں سے ہماری حفاظت فرما، اولاد کی پریشانیوں سے ہمارے حفاظت فرما، یا اللہ سچ ہے اگر اولاد فرما بردار ہے تو ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت کا نمونہ بن جایا کرتی ہے، اور یہ اللہ اگر اولاد نافرمان ہے تو یہ اللہ دنیا کی زندگی ہی ماں باپ کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ اللہ ہماری اولاد کو ہمارے حق میں مطیع فرما بردار بنا، اللہ جو بھی اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما، اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ قرض سے سبکدوشی عطا فرما، اللہ قرض سے سبکدوشی عطا فرما، اللہ قرض سے سبکدوشی عطا فرما، اللہ جو لوگ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں اللہ مناسب جوڑ کا رشتہ نصیب فرما، اللہ مناسب روز جوڑ کا رشتہ نصیب فرما، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا، اللہ ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اللہ انہیں اپنا دیدار نصیب فرما، حضور کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر نصیب فرما، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے شفا عطا فرما، کہ اللہ بیماری کا دینا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، شفا کا دینا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، اے اللہ اگر آپ شفا دینے پر آئے بغیر دوا کے بھی شفا مل جاتی ہے، اور اے اللہ اگر آپ شفا نہ دینا چاہے تو اے اللہ دوا کھانے کے بعد بھی شفا نصیب نہیں ہوتی، اے اللہ پوری دنیا ایک خطرناک وبا سے گزر رہی ہے، خطرناک بیماری سے گزر رہی ہے، اے اللہ اچھے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے اٹھ چکے ہیں، تیرے دربار میں آ چکے ہیں، اللہ کسی کا جوان بھائی دنیا سے چلا گیا، اللہ کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا، اللہ ایسے موقع پر ہر ایک کو اپنی ماں یاد آتی ہے، اپنا باپ یاد آتا ہے، اپنے بھائی یاد آتے ہیں، اللہ ہمارے سب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل فرما، اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ لا علاج بیماری سے، جان لیوا بیماری سے، مہلک بیماری سے یا اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما، یا اللہ سچ ہے کورونا وائرس جیسی خطرناک بیماری سے آج تک تو نے ہماری حفاظت فرمائی ہے، یا اللہ آئندہ بھی ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ مسلمان مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی پوری حفاظت فرما، اللہ اس بیماری کی وجہ سے مسجدوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں، مدارس بند ہے، دعوت و تبلیغ کا نظام بھی اللہ معمول کے مطابق شروع نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ اس بیماری کو ختم فرما، اس وبا کو ختم فرما، اے اللہ دوبارہ ہماری مسجدیں کھل جائے، مدارس کا نظام جاری ہو جائے، اجتماعات میں لاکھوں لوگوں کے سروں کا سمندر یہ اللہ ہم دوبارہ دیکھ سکے، اللہ اس کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، اللہ جتنے لوگ
یہاں آئے ہیں سب اپنی اپنی پریشانیوں میں ہے. اے اللہ کس کی کیا آرزو ہے, کس کی کیا تمنا ہے, مولا کریم آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ علیم بذات الصدور ہے. اے اللہ ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیں, جائز آرزوؤں کو پورا فرما دے. مولا کریم ہماری یہ دعائیں ہیں, مانگنا ہمارے ذمے ہیں, قبول کرنا آپ کے ذمے ہیں. مولا کریم ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں, قرآن کریم کے صدقے میں, تمام صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ کے صدقے طفیل میں, اور مولا کریم یہاں بیٹھنے والوں میں جس کا بیٹھنا آپ کو پسند آ گیا, اور یہاں ہاتھ اٹھانے والوں میں جس کا ہاتھ اٹھانا آپ کو پسند آ گیا, اور مولا کریم اس مسجد میں آنسو بہانے والوں میں جس کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو آپ کو پسند آ گیا. یا اللہ اس کے صدقے میں ہماری ان تمام دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.